ریاستی وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی شرینواس یادو نے آج سکندرآباد RDO آفس میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے 57 درخواست گزاروں میں چیک تقسیم کیے۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ ریاستی حکومت جو فلاحی اسکیموں کو روبے میں لا رہی ہے اس کی مثال پورے ملک میں نہیں مل سکتی۔ انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے پر بھی حکومت خاص توجہ دے رہی ہے۔ کئی سرکاری دواخانوں میں کارپوریٹ ہاسپٹل جیسی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، بستی دواخانے بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہ غریبوں کا علاج کیا جا سکے۔ اس موقع پر کارپوریٹرز اے ارون گوڑ، اکولا روپا، یو ترون کماری ہیملتا، RDO وسنت کماری، تحصیلدار بالا شنکر اور دوسرے بھی موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بابری مسجد کی شہادت کے کیس سے متعلق CBI کی عدالت کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک میں عدلیہ کی تاریخ کا سیاہ فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی ملکیت کے مقدمے میں اپنے فیصلے میں صاف کہا تھا کہ بابری مسجد کی شہادت مجرمانہ کارروائی ہے، تو پھر CBI کی عدالت کس طرح ملزمین کو بری کر سکتی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اشتعال انگیزی اور ایک سازش کے ذریعے بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ وہاں تمام ملزمین بنفس نفیس موجود تھے۔ سابق نائب وزیر اعظم LK اڈوانی نے 5 دسمبر کی شام ونیک کٹیار MP کی رہائش گاہ پر سازش رچائی تھی۔ بیرسٹر اویسی نے سوال کیا کہ 1982 میں ہجوم نے مسجد کو شہید نہیں کیا تو پھر آخر کس نے مسجد کو شہید کیا۔ انہوں نے CBI کی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کیے جانے پر شک و شبے کا اظہار کیا اور کہا کہ CBI کی عدالت سے انصاف نہیں ملا۔ صدر مجلس نے کانگریس کو بھی بابری مسجد کی شہادت کے لیے برابر کا ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ وزیر اعظم راجیو گاندھی کے دور میں رام مندر کا تالا کھولا گیا تھا۔ یاقوتپورے کے مجلس رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے چندہ نگر کے چھوٹے بیپاریوں میں JSW کی طرف سے منظورہ قرضوں کے 20 چیک تقسیم کیے۔ ہر چیک 20,000 روپے پر مشتمل ہے۔ کرونا وائرس کے چلتے ان بیپاریوں کی مدد کے لیے حکومت سے نمائندگی کی گئی تھی۔ اس موقع پر رین بازار کے کارپوریٹر واجد علی خان اور دوسرے بھی موجود تھے۔ بابری مسجد شہادت کیس کے ملزمین کی برات پر صدر ریاست جمعیت العلماء حافظ شبیر احمد سابق MLC نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایسے فیصلے کی توقع تھی کیونکہ بابری مسجد کی ملکیت کے مقدمے کا فیصلہ بھی ایک مخصوص مذہب کے ماننے والوں کے حق میں اور وہ بھی آستھا کی بنیاد پر آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ CBI اس فیصلے کے خلاف بڑی عدالت سے رجوع ہوگی کیونکہ 28 سال کے بعد بھی CBI ملزمین کے خلاف شواہد پیش کرنے سے قاصر رہی ہے۔ جماعت اسلامی تلنگانہ کے امیر حامد محمد خان نے بابری مسجد شہادت سے متعلق CBI عدالت کے فیصلے کو ناانصافی پر مبنی قرار دیا اور کہا کہ ملزمین کو شواہد کی عدم دستیابی کی بنیاد پر بری کر دیا گیا ہے۔ اس سے عدالت کی ساکھ اور کارکردگی پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں کو آزاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جس ملک میں عدلیہ بے باک نہیں ہوتا وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ حامد محمد خان نے کہا کہ CBI کی عدالت کا فیصلہ پوری دنیا میں اب ہنسی کا موضوع بن چکا ہے۔ ریاستی وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی شرینواس یادو نے آج بھوئی گوڑا کمان ناگاپورے میں جسمانی ورزش کے ایک دنگل ویام شالے کا سنگ بنیاد رکھا۔ JSW کی طرف سے یہ ویام شالہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ مجلس رکن اسمبلی جعفر حسین معراج اور کارپوریٹرز وغیرہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پرانے شہر کے بلت نگر میں ایک ٹپر لاری کے ٹکر کے نتیجے میں ایک 3 سالہ لڑکی مریم ہلاک ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ گھر کے سامنے کھیلنے میں مصروف یہ لڑکی ٹپر کے پچھلے پہیے کی زد میں آ گئی۔ پولیس چندران گٹا نے مقدمہ درج کیا ہے اور آگے کی تحقیقات میں مصروف ہے۔ پیتاپلی کے ایک سینئر TRS لیڈر پر حملے اور کھلونے کی پستول سے ڈرانے دھمکانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس کے مطابق 4 نامعلوم افراد کل رات این دیویا کے گھر پہنچے اور انہیں گھر کے باہر طلب کیا۔ جب انہوں نے گھر کے باہر آنے سے انکار کیا تو انہوں نے دیویا کو کھینچ کر باہر لایا اور خوب زد و کوب کیا۔ اراضی کا تنازع اس حملے کی وجہ ہو سکتا ہے۔ ریلوے اسکریپ کی لاری میں شراب کی منتقلی کے سلسلے میں ریلوے کے 3 ملازمین کو آندھرا پردیش کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس نندیکاما راما مورتی نے بتایا کہ دستگیر بادشاہ اور جانی حیدرآباد سے وجےواڑہ کو شراب لا رہے تھے۔ لاری سے 63 شراب کی بوتلیں برآمد کی گئیں۔ تھیروورو پولیس نے ضلع کرشنا میں مندروں کی ہنڈی سے رقم کا سرقہ کرنے والے ایک 50 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ انسپکٹر M شیکھر بابو نے بتایا کہ پٹھان سالار خان گزشتہ 3 مہینوں میں 80 سے زائد مندروں میں چوری کی اور 18,000 روپے کی رقم چرا لی۔
اس نے تریورو میں بھی 2 منزلوں میں چوری کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ تلنگانہ میں کووڈ 19 کے 2103 نئے کیسز درج ہونے کے بعد کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 1,91,386 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 11 نئی اموات بھی ہوئی ہیں۔ اس طرح مرنے والوں کی تعداد اب 1,127 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت و خاندانی بہبود کے مطابق گزشتہ 2 دن کے دوران 55,359 افراد کے کووڈ 19 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس طرح اب تک جملہ 29,96,000 کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ جن اضلاع سے نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ان کی تفصیل اس طرح ہے۔ عادل آباد میں 24، بھدرادری کوتگڑم میں 102، جی ایس ایم سی حدود میں 298، جگتیال میں 46، جنگاؤں میں 29، جے شنکر بھوپالا پلی میں 25، جوگلمبا گدوال میں 23، کاماریڈی میں 53، کریم نگر میں 103، کھمم میں 93، کمارا بھیم آصف آباد میں 26، محبوب نگر میں 45، محبوب آباد میں 45، منشیال میں 27، میدک میں 30، میڈسل ملکاج گیری میں 176، ملگو میں 31، ناگر کنڈول میں 32، نلگونڈا میں 141، نارائن پیٹ میں 8، نرمل میں 24، نظام آباد میں 57، پیداپلی میں 31، سرسلہ میں 40، رنگاریڈی میں 172، سنگراڈی میں 63، سدھی پیٹ میں 92، سوریا پیٹ میں 51، وقار آباد میں 24، ونپرتی میں 41، ورنگل رورل میں 35، ورنگل اربن میں 85 اور یدادری بونگیر میں آئے ہوئے 31 کیسز شامل ہیں۔ ٹی آر ایس پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کے شیراؤ صنعتوں سے متعلق پارلیمانی پینل کے سربراہ ہوں گے۔ اسپیکر اوم برلا نے صدر نشین راجیہ سبھا وینکیا نائیڈو سے مشاورت کے بعد پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی کے تشکیل جدید کا اعلان کیا ہے۔ ٹی آر ایس کے دیگر ارکان کو مختلف کمیٹیوں میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ جے سنتوش کمار کو ریلویز میں، سریش ریڈی اور این وینکٹیش کو قانون، بی پرکاش اور پی دیاکر کو لیبر، جی رنجیت ریڈی کو آئی ٹی، ایم کویتا کو صحت اور بی لنگیا یادو کو کوئلے اور اسٹیل سے متعلق وزارت کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان بنایا گیا ہے۔ تلنگانہ کے دیگر ارکان پارلیمنٹ بنڈی سنجے کو شہری ترقیات، ڈی اروند کو کامرس، ریونت ریڈی کو ڈیفنس اور اتم کمار ریڈی کو توانائی سے متعلق اسٹینڈنگ کمیٹی کا رکن مقرر کیا گیا ہے۔ لکھنؤ میں سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے 28 سال قبل بابری مسجد کی شہادت کے کیس میں ملوث تمام 32 ملزمین کو بری کر دیا ہے۔ عدالت کا ماننا تھا کہ ملزمین کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھے۔ ملزمین میں سابق نائب وزیر اعظم لال کرشن اڈوانی، سابق مرکزی وزراء مرلی منوہر جوشی، اما بھارتی، سابق چیف منسٹر اتر پردیش کلیان سنگھ، بی جے پی قائدین وینے کٹیار اور سادھوی رترمبا، رام مندر ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری چمپت رائے وغیرہ شامل تھے۔ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کی شہادت کے سلسلے میں سی بی آئی نے 48 افراد کے خلاف فرد جرم عائد کیا تھا، لیکن ان میں سے 16 مقدمے کی سماعت کے دوران فوت ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 80,472 نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد ملک میں اس مرض سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 62,25,963 ہو گئی ہے، جبکہ 1,129 اموات بھی ہوئی ہیں۔ اس طرح مرنے والوں کی جملہ تعداد 97,497 ہو چکی ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے مطابق 29 ستمبر کو 10,86,000 سے زائد کووڈ ٹیسٹ کیے گئے۔ چنانچہ اب تک 7,41,96,729 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ شیخ نواف الحمد الصبا نے آج کویت کے امیر کے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ وہ اپنے سوتیلے بھائی شیخ الصبا کے جانشین ہیں، جن کا کل امریکہ میں 51 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ شیخ نواف نے آج قومی اسمبلی سے بھی خطاب کیا۔ وہ کافی غمزدہ نظر آ رہے تھے۔ دوسری طرف کویت کے مرحوم امیر شیخ صبا الحمد الصبا کی میت آج شام امریکی شہر مینیسوٹا سے کویت لائی گئی اور بعد نماز جنازہ ان کی تدفین عمل میں آئی۔ تدفین کو صرف خاندان کے حد تک محدود رکھا گیا تھا اور عوام کو شرکت کی اجازت نہیں تھی۔ امریکی جان ہاپکن یونیورسٹی کے مطابق پوری دنیا میں کرونا وائرس کا قہر جاری ہے اور اس کے متاثرین کی تعداد اب بڑھ کر 3,35,60,000 سے اوپر چلی گئی ہے۔ دنیا بھر میں اس مرض سے اب تک 10,06,000 افراد فوت ہو گئے ہیں۔ امریکہ بدستور نمبر 1 ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 71,90,230 اور مرنے والوں کی تعداد 2,05,000 بتائی جاتی ہے۔ ہندوستان متاثرین کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ شدید طور پر متاثرہ 15 ممالک میں برازیل، روس، کولمبیا، پیرو،
स्पेन, मेक्सिको, अर्जेंटीना, जनूबी अफ्रीका, चिली, ईरान, बरतानिया, बांग्लादेश, इराक और सऊदी अरब शामिल हैं। रियासत तेलंगाना की वज़ीर तालीम पी सविता इंदिरा रेड्डी ने आज ज़िले रंगारेड्डी के कोत्तूर मंडल में वाक़े एनुगु तांडे की एक तकरीब में शिरकत करते हुए हुकूमत के ग्रीन इंडिया चैलेंज को बरोकार लाया और वहां पर कई पौधे ज़मीन में लगाए। आगे इन्होंने बतलाया कि सीएम केसीआर सारे तेलंगाना को हरा भरा देखना चाहते हैं, लिहाजा यहाँ के सभी लोग इस चैलेंज को कबूल करते हुए ज़मीन में हर जगह झाड़ पेरें और माहौल को ऑक्सीजनेटेड बनाएं। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने आज एक तकरीब में आवाम को समझाने की कोशिश की कि मरकजी हुकूमत की जानिब से हालिया पार्लियामेंट सेशन में एग्रीकल्चरल बिल जो लाया गया है वो मुल्क के किसानों के हित में है और किसान बरादरी को इससे फ़ायदा पहुंचने वाला है। इन्होंने कहा कि किसानों को अभी तक मुल्क में सिर्फ इस्तेमाल किया जाता रहा है, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट ने इनके फ़ायदे के लिए ये बिल लाया है। वाज़ेह रहे कि गवर्नर बनने से पहले तमिलनाडु में हमारी लेडी गवर्नर बीजेपी की एक अहम कारकुन हुआ करती थी और बीजेपी वो हुकूमत है जिसकी सत्ता में आने के बाद मुल्क में पहली बार यहाँ का जीडीपी निचली सतह से भी माइनस में चला गया है। TSCBOA यानी तेलंगाना स्टेट कैब्स एंड बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के लोगों ने आज अपने सदर जो कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं सैयद निज़ामुद्दीन के साथ खैरताबाद के आरटी ऑफिस के रूबरू हुकूमत के खिलाफ में ज़बरदस्त धरना देते हुए हुकूमत को याद दिलाया कि असेंबली सेशन शुरू होने से कबल हुकूमत ने इनको तयक़ुन दिया था कि लॉकडाउन अरसे का मोटर व्हीकल टैक्स वो माफ़ कर देगी, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि हालिया लॉकडाउन के बाद सारे ऑपरेटर्स फाका कशी का शिकार बने हुए हैं। एक इनका क्या मसला है, जबकि समाज का हर तबके के लोग लॉकडाउन से मुतासर हुए हैं। लिहाजा इस मौके पर इन्होंने एक बार फिर सीएम केसीआर से गुजारिश की है कि वो लॉकडाउन पीरियड का मोटर व्हीकल टैक्स माफ़ कर दें। गरीबों से हमदर्दी का दिखावा करने वाली टीआरएस पार्टी के दौरे हुकूमत में क्या क्या हो रहा है, ज़रा आप भी मुलाहिजा फरमाएं। बतलाया गया है कि शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके खुतबुल्लापुर के मौज़े गुजलारा मारम के 125 डिवीज़न में कुछ अराजी जिसका सर्वे नंबर 89 है उसे प्लॉटिंग करके कुछ गुंडे किस्म के लोगों ने गरीबों को बेच दिया और जब गरीब लोग मकानात तामीर कर लिए तो अचानक अभी वहां के मुकामी रेवेन्यू अहदेदारों ने पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वहां आकर ऐलान किया कि यह सरकारी अराजी है और इस तरह से धड़ाधड़ मकानात को ढाना शुरू कर दिया जिसे गरीबों ने पाई जोड़कर बनाया था। एक जानिब तो हुकूमत डबल बेडरूम स्कीम के मकानात की आस दिए हुए है गरीबों को और दूसरी तरफ हुकूमत का रवैया ऐसा साबित हुआ है कि शायद गरीब हुकूमत पर कुर्बान होने के लिए ही पैदा हुए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सदारत में हल्के कारवान के गोलकुंडा डिवीज़न में अंजाम दिए जाने वाले बहुत सारे तरक्की याफ्ता कामों का जायज़ा लेने के लिए पार्टी के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज मुकामी कॉर्पोरेटर अजीज़ खां पठान के हमरा डिवीज़न के बहुत सारे इलाके जात जैसे अकबरपुरा, एमडी लैंड्स, शाह हातिम तालाब, विरासत नगर वगैरह का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जीएचएमसी अहदेदारों को याद दिलाया कि सीसी रोड के काम रुके हुए हैं और नई MP3 पाइपलाइन के काम को भी जल्द से जल्द निपटाने पर इन्होंने जोर डाला। इस मौके पर उनके हमरा कई इलाकों के सुदूर व मुतमदीन और हरकियाती कारकुन भी वहां मौजूद रहे। शहर हैदराबाद के मंगलहाट पुलिस हदूद में आज एक दर्दनाक हादसा रुनुमा हुआ। सीताराम बाग सड़क से तेजी से गुजरने वाली एक पुलिस पेट्रोलिंग कार के नीचे एक 7 साला मासूम लड़का कुचलकर हलाक हो गया, जिसकी शिनाख्त इंदिरा नगर के साकिन 7 साला हर्षवर्धन की हैसियत से की गई। ये लड़का अपने वालिद की पंक्चर की दुकान के रूबरू बर्तन धो रहा था कि पुलिस की गाड़ी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मुकामी पुलिस के इंस्पेक्टर रवीर रेड्डी ने ड्राइवर के खिलाफ में केस बुक कर लिया, जिससे आया हुआ कि अभी इस हादसे की जांच पहली बार पुलिस ही पुलिस के खिलाफ करने वाली है और नतीजा क्या आने वाला है ये तो सभी को पहले ही से मालूम है, क्योंकि हादसे वाली कार हीरो सलमान खान नहीं चला रहा था, वरना केस जरूर बन जाता। इस दर्दनाक हादसे की खबर पर नामपल्ली के कांग्रेसी पार्लिमानी उम्मीदवार फिरोज खान के साथ साथ बीजेपी के वाहिद एमएलए राजा सिंह ने भी मुकामी हादसा का दौरा करते हुए
حالات کا جائزہ لیا۔ بہرحال ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر آج سنہری تلنگانہ میں ایک معصوم کی جان آسانی سے چلے گئی۔ تلنگانہ کے ضلع وقار آباد کی خبر ہے کہ آج کچھ ریاستی وزراء پی سبیتا اندرا ریڈی، اسپورٹس منسٹر سرینواس گوڑ، وزیر زراعت ایس نرنجن ریڈی اور وہاں کے ایم پی ایم سرینواس ریڈی سبھی نے ایکتا کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوڑنگل حلقے میں نئی قائم کی جانے والی مارکیٹ ورکنگ کمیٹی کی حلفیہ تقریب میں حصہ لیا۔ حالیہ دنوں میں وہاں کے کسانوں نے ٹی آر ایس گورنمنٹ کے نئے ریونیو ایکٹ کی تعریف میں ایک زبردست ریلی نکالی تھی۔ ویسے اس موقع پر پی سبیتا اندرا ریڈی نے بتلایا کہ کسان کے بیٹے ہونے کے ناطے سی ایم کے سی آر کسانوں کی بھرپور مدد کرنے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے میئر بی رام موہن نے آج اریکاپوڈی گاندھی ایم ایل اے کے ہمراہ اوشا ملپوڈی کے روبرو واقع سڑک کو 100 فٹ بنانے کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر متعلقہ بہت سارے افراد بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ تلنگانہ کے موئن امن منڈل میں حالیہ ایک ٹی آر ایس کے وحشی لیڈر کی جانب سے مسلم مائنر گرل ریپ اینڈ مرڈر کیس کے سلسلے میں آج اے بی وی پی کے طلباء نے بڑی مشکلوں سے غیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قصوروار کے خلاف میں احتجاج کیا اور اسے سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ ہمارے جمہوری ملک میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو سالہ سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اسے سزا دینا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کیا غلط کچھ اور نے تھا اور سزا ملی کسی اور کو، اور قصوروار چھوٹ گیا اور تھالیاں بجاتا رہا۔ شہر حیدرآباد کی مشہور سماجی تنظیم عوامی مجلس عمل کے جنرل سیکرٹری مجاہد ہاشمی نے آج بابری مسجد کو ڈھا دینے والوں کی موافقت میں فیصلہ دینے کے موقع پر اپنا ایک خصوصی تبصرہ پیش کیا۔ حالانکہ بی جے پی حکومت کے سطح سنبھالنے کے بعد ملت اسلامیہ کے خلاف میں کئی فیصلوں نے ثابت کر دیا تھا کہ اب یہ ملک سیکولر نہیں رہا ہے اور اس کے لیے ملک کے جی ڈی پی کو مائنس میں لانے سے بھی گریز نہیں کیا گیا۔ اب چاہے یہاں کی عوام جیسے بھی زندگی گزارے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پتاپلی کے ایک سینئر ٹی آر ایس لیڈر پر حملے اور کھلونے کی پستول سے ڈرانے دھمکانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس کے مطابق 4 نامعلوم افراد کل رات این دیویا کے گھر پہنچے اور انہیں گھر کے باہر طلب کیا۔ جب انہوں نے گھر کے باہر آنے سے انکار کیا تو انہوں نے دیویا کو کھینچ کر باہر لایا اور خوب زد و کوب کیا۔ اراضی کا تنازع اس حملے کی وجہ ہو سکتا ہے۔ ریلوے اسکریپ کی لاری میں شراب کی منتقلی کے سلسلے میں ریلوے کے 3 ملازمین کو آندھرا پردیش کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس نندیکاما راما مورتی نے بتایا کہ دستگیر بادشاہ اور جانی حیدرآباد سے وجےواڑہ کو شراب لا رہے تھے۔ لاری سے 63 شراب کی بوتلیں برآمد کی گئیں۔ تھیروورو پولیس نے ضلع کرشنا میں مندروں کی ہنڈی سے رقم کا سرقہ کرنے والے ایک 50 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ انسپکٹر ایم شیکر بابو نے بتایا کہ پٹھان سالار خان گزشتہ 3 مہینوں میں 80 سے زائد مندروں میں چوری کی اور 18,000 روپے کی رقم چرا لی۔ اس نے تھیروورو میں بھی 2 مندروں میں چوری کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954۔ ٹاپ سلیکشن